خدا کا شکر ہو، گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دل سکون ڈھونڈتا ہے، جہاں انسان دنیا کی تھکن لے کر آتا ہے اور امید کرتا ہے کہ یہاں اسے محبت، سکون اور حفاظت ملے گی۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ ہر گھر ہمیشہ سکون نہیں ہوتا، کبھی بے چینی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، کبھی مالی پریشانی دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ برکت کہیں کھو گئی ہے۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا کہ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں، یا رزق ہے مگر برکت نہیں، یا رشتے ہیں مگر محبت کم ہو گئی، تو آج یہ دعا آپ کے لیے ہے۔ آج ہم اس خدا کے پاس آ رہے ہیں جو نہ صرف رزق دیتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، جو صرف گھر نہیں بناتا بلکہ اس گھر کو اپنی حضوری سے بھر دیتا ہے۔ دعا میں داخل ہونے سے پہلے ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں جو ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے اور ہمیں چیزوں کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور 127 اس کی 1 آیت، اگر خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بیکار ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر صرف اینٹوں اور چھت کا مجموعہ نہیں، چاہے ہم کتنی بھی محنت کریں، پیسہ لگائیں یا سب کچھ مکمل ترتیب دیں، اگر خدا کی حضوری وہاں موجود نہ ہو تو وہ گھر ایک امانت رہ جاتی ہے۔ سکون، امن اور برکت صرف خدا کی موجودگی سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں چھوٹی چھوٹی تلخیاں، جھگڑے، منفی توانائی ہو رہی ہے تو یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل تبدیلی اور سکون صرف خدا کی موجودگی سے ممکن ہے، نہ کہ ہماری محنت یا منصوبہ بندی سے۔ اس کے علاوہ متی 21 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، میرا گھر دعاؤں کا گھر کہلائے گا لیکن تم اسے ڈاکوؤں کا گھر بنا دیتے ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک روحانی پناہ گاہ بھی ہے۔ گھر وہ جگہ ہونا چاہیے جہاں ہم دعا کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گہرے تعلق میں رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر میں دنیاوی چیزوں، مصروفیات یا منفی توانائی کو جگہ دیتے ہیں تو گھر روحانی طور پر خالی اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ گھر کی اصل برکت خدا کی عبادت، دعا اور اس کی رہنمائی سے آتی ہے، نہ کہ صرف چیزوں یا سہولیات سے۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کی برکت صرف اس وقت آتی ہے جب خدا وہاں موجود ہو۔ زبور 127 ہمیں بتاتا ہے کہ بغیر خدا کی حضوری کے ہماری محنتیں اور کوششیں بیکار ہیں۔ متی 21 باب ہمیں بتاتا ہے کہ گھر کی روحانیت اور سکون کی اصل بنیاد دعاؤں اور خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لیے آج کی دعا میں ہم صرف رزق یا سہولت نہیں مانگیں گے بلکہ خدا کی حضوری، سکون، محبت اور رہنمائی کے لیے دعا کریں گے تاکہ ہمارا گھر ہر لحاظ سے برکت والا اور محفوظ بن جائے۔ اب جب ہم نے سمجھ لیا کہ گھر کی اصل برکت اور سکون خدا کی حضوری سے آتی ہے، ہم نے آیتوں کی روشنی میں جانا کہ محنت اور منصوبہ بندی کافی نہیں بلکہ دعا اور روحانی قربانی ضروری ہے۔ تو آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی حضور آ کر اس کی حضوری کا انتظار کریں۔ یہ وقت صرف الفاظ کہنے کا نہیں بلکہ دل کھولنے کا ہے، دل کی چھپی ہوئی خواہش اور فکر خدا کے سامنے رکھنے کا ہے اور اس سے دعا کرنے کا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت اتاری۔ سوچے وہی خدا جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمارے لیے قربانی دی اور جو ہر دل کو جانتا ہے آج ہمارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے، ہماری زندگی کو اپنے فضل سے بھر سکتا ہے۔ آئیے ہم سب ایک ساتھ، ایک ایمان اور عاجزی کے ساتھ اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے دل کے لیے دعا کریں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دلوں کو اس کے حضور جھکائیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ اے ہمارے زندہ، قادر اور بے حد مہربان آسمانی باپ، آج ہم تیرے حضور اس گھر کو لے کر آئے ہیں جہاں ہماری زندگی کے سب سے اہم لمحے گزرتے ہیں، وہ جگہ جہاں ہم چھوٹے چھوٹے خوابوں اور خوشیوں کو سمیٹتے ہیں، وہ کمرے جہاں کبھی ہنسی چھلکتی تھی اور کبھی خاموش آنسو ہماری دل کی گہرائیوں سے باہر آتے ہیں، اور جہاں ہماری ہر گفتگو، ہر فیصلہ، ہر رائے تیرے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہ مانتے ہیں کہ اس گھر میں اکثر ہم نے اپنی خواہشات، اپنی فکر کی وجہ سے تیری حضوری کو کم اہم سمجھا، لیکن اب پوری عاجزی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ تو ہماری چھت کے نیچے قدم رکھے، ہمارے دروازوں پر اپنی حفاظت کھڑا کر دی، ہمارے کمرے میں اپنا سکون، امن نازل کرے
اور جہاں کبھی کبھی بے چینی، خوف یا تلخی رہی، وہاں محبت، صبر اور شکر گزاری کی روشنی ڈالے۔ اے یسوع، ہمارے خاندان کے ہر فرد کو چھو، ان کے دلوں کو نرم کر، ان کے خیالات کو پاک کر دے، ان کے جذبات میں ہمدردی پیدا کر اور ان کے بیچ تعلقات کو مضبوط بنا دے، تاکہ ہر گفتگو میں سکون، ہر فیصلے میں حکمت اور ہر تعلق میں محبت نظر آئے، اور ہمارے روزمرہ کے کاموں، ہمارے رزق اور ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات میں تیری ایسی برکت ڈال کے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہو وہ پورے خاندان کے لیے کافی اور محفوظ ثابت ہو۔ اے خدا، اگر اس گھر میں کہیں چھپے ہوئے دکھ، خاموش درد یا غیر مقصود شدہ تشویش موجود ہے تو آج اپنی حضوری کے ذریعے ہر کمرے کو روشن کر دے، ہر طریق گوشے کو روشنی دے اور ہر دل میں امید اور خوشی کا بیج بو دے، تاکہ یہ گھر صرف رہنے کی جگہ نہ بنے بلکہ ایک ایسا مقدس مقام بن جائے جہاں تیری حضوری محسوس ہو، جہاں ہر دن دعا اور شکر گزاری کے ساتھ ہو، اور جہاں محبت اور امن کا ماحول ہر لمحے ہمارے خاندان کو محفوظ کرے۔ اے باپ، ہم اس گھر کو، اپنے دلوں کو، اپنی زندگی کے ہر گوشے کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اور ہم پوری ایمان اور اعتماد کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ آج کے بعد یہ گھر پہلے جیسا نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں تو آ چکا ہے۔ تو اپنی رحمت، سکون اور برکت لے کر یہاں موجود ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پرماننٹ، گہری اور ہر دن محسوس ہونے والی ہو، تاکہ آنے والا لمحہ تیری قریب اور فضل کی یاد دلاتا رہے۔ ہم یہ سب دعا یسوع مسیح کے پاک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے گھر کے ہر کمرے میں سکون اور امید پیدا کرنے کی چھوٹی سی روشنی بھی ڈالی ہے تو یاد رکھیں یہ خدا کی حضوری ہے جو آپ کے گھر میں آئی ہے، اور جو ہر دن، ہر لمحے اور ہر فعل میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ آج سے اپنے گھر کو صرف ایک رہنے کی جگہ نہ سمجھیں بلکہ ایک مقدس مقام بنائیں جہاں ہر دل خدا کے قرب میں سکون پائے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ برکت مسلسل آپ کے گھر میں قائم رہے، اس ویڈیو کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں خدا کی حضوری محسوس کر سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر دعا اور ہر روحانی لمحہ آپ تک پہنچتا رہے، اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ الفاظ آپ کے ایمان کی گواہی ہیں۔ اور یاد رکھیں، خدا کی حضوری کے بغیر گھر میں برکت کبھی مکمل نہیں ہوتی، لیکن آج سے آپ نے اپنے دل اور گھر کو اس کے حوالے کر دیا ہے، اور یہی پہلا قدم ہے ہر دن کی خوشی اور سکون اور محبت کی طرف۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے، آمین۔